بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذوالقرنین حیدر صاحب۔ ہم ان سے رائل سوئس کے متعلق ہمارے کافی سارے کلائنٹس کے کچھ کویسچن تھے، کافی سارے ہمارے کلائنٹس اور انویسٹر نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، تو میں نے کہا کہ آج بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان سے ان کے متعلق پوچھیں گے۔ دیکھیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے پروجیکٹ کے اندر اپنے کلائنٹس کی انویسٹمنٹ کرواؤں جہاں پہ سیکیور بھی ہو اور اس کی ارننگ اچھی آئے۔ دیکھیں، نفع نقصان کی مالک تو اللہ پاک کی ذات ہے، اللہ چاہے تو نقصان والی چیزوں کو نفع میں بدل دے، نفع والی چیز کو نقصان میں بدل دے، لیکن انسان کی سوچ ہے، اس کی ورکنگ ہے، اس کی انفارمیشن ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ انفارمیشن ایسے ڈاؤٹ والے پروجیکٹ کے اندر جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ نہ کریں۔ تو کافی سارے ہمارے کلائنٹس کے کچھ کویسچن تھے، تو وہ آج ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ سید ذوالقرنین حیدر صاحب سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو سید ذوالقرنین حیدر صاحب، آپ رائل سوئس کے متعلق ہمیں انفارمیشن دیں کہ رائل سوئس کیا ہے بیسیکلی۔ وعلیکم السلام قاری صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ رائل سوئس رائل سوئس جو ہے وہ سوئس انٹرنیشنل ہوٹلز اینڈ ریزورٹس کی ایک سبسیڈری ہے جو بیسیکلی ان کا 5 اسٹار سیکشن کو ڈیل کر رہا ہے۔ یہ آلریڈی جو ہے اس ٹائم پہ ڈفرینٹ یورپین کنٹریز میں، اس کے بعد مڈل ایسٹ اور افریقہ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ آپریشنل ہے۔ اس کی ڈفرینٹ چینز ہیں جو 5 اسٹار کی سبسیڈریز کو ڈیل کر رہی ہیں۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں لاہور میں ایئرپورٹ کے جسٹ بالکل قریب ہی رائل سوئس آلریڈی آپریشنل ہو چکا ہے، جبکہ اسلام آباد کی ہاسپٹیلٹی کی مارکیٹ میں دیکھا جائے تو ہم رائل سوئس کو انٹروڈیوس کرانے کا سہرا جو ہے وہ J7 گروپ کے اینڈ پہ جاتا ہے۔ تو یہ ایک ورلڈ وائڈ بہت بڑی ہوٹل انڈسٹری کی چین ہے، اور اس لیول پہ اور اس میگنیچیوڈ کے ساتھ فرسٹ ٹائم ہم اس کو پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک دوسری بات کہ دوبارہ سے ہمیں رائل سوئس کی لوکیشن ہمیں ذرا بتا دیں کہ اس کی لوکیشن کون سی ہے۔ رائل سوئس اسلام آباد جو پروجیکٹ بننے جا رہا ہے، پہلے تو میں ایک چیز آپ کی معلومات میں مزید تھوڑا سا ایک ایڈیشن کرنا چاہوں گا۔ رائل سوئس اسلام آباد جو ہے یہ پروجیکٹ اس ٹائم پہ ایک ہمارا ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ رائل سوئس اسلام آباد یہی والا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں فردر یہ اپنی کوئی سبسیڈری، کوئی فرینچائز نہیں دیں گے، اور کرنٹلی یہ پروجیکٹ ممتاز سٹی میں لوکیٹڈ ہے، جسٹ ایئرپورٹ سے 5 منٹ کی ڈرائیو پہ، اور ممتاز سٹی میں آپ آن مین سری نگر ہائی وے جسٹ کلوز ٹو 500 میٹرز کی ڈرائیو پہ موٹر وے سے آپ دیکھیں گے تو یہ پروجیکٹ مین سری نگر ہائی وے کی فیسنگ پہ ہی ممتاز سٹی میں اس ٹائم پہ موجود ہے۔ گڈ۔ اور یہ کتنے کنال پہ ہے اور کتنے اس کے فلور ہے ٹوٹل؟ یہ پروجیکٹ ٹوٹل جو ہے 14.5 کنال پہ محیط پروجیکٹ ہے، اور گراؤنڈ پلس 17 ہے، جس میں گراؤنڈ پلس 17 کے علاوہ اگر بات کی جائے تو اس کی 3 بیسمنٹس ہیں، اور اس کے بعد لوور گراؤنڈ ہے، تو ٹوٹل یہ 22 اگر اس کی بیسمنٹس کو بھی انکلوڈ کیا جائے تو یہ 22 منزلہ پروجیکٹ اس ٹائم پہ بن رہا ہے۔ گڈ۔ تو ہمارا تیسرا کویسچن ہے کہ اس کو آپ نے لانچ کب کیا تھا؟ ہمارا یہ پروجیکٹ جو ہے 2022 میں ہم نے اس کو لانچ کیا پراپرلی، اور اس کے بعد سے تھوڑا سے ٹائم کے اندر ہی ہم نے اس کی کنسٹرکشن اور وہ ساری ایکٹیویٹیز وغیرہ بھی ہم نے اس کے بعد سٹارٹ ہوگی، تو پراپر اس کی لانچنگ 2022 میں ہی ہوئی تھی۔ گڈ۔ تو ابھی اس کی موجودہ کیا صورتحال ہے، اس کی کتنی سلیب ڈال چکی ہیں، اور آپ کا کیلکولیٹڈ ٹائم کیا ہے کہ اس کا گرے اسٹرکچر آپ کب تک اس کو کلیئر کریں گے؟ بیسیکلی تو اس میں اس ٹائم پہ آپ دیکھیں گے تو ہم آلموسٹ کوئی 56 فیٹ کی اس میں ایکسکیویشن کرنے کے بعد 3 بیسمنٹس B1 B2 B3 جس میں اسپیس آف مور دین 350 کارز کی پارکنگ ہے، وہ ہم اس ٹائم پہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس کے اوپر لوور گراؤنڈ کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور فردر ہم لوگ گراؤنڈ لیول جو ہے وہ سارا کمپلیٹ ہے۔ فرنٹ اینڈ سے اگر دیکھا جائے تو یہ آلموسٹ اس کا گراؤنڈ سے اوپر 3rd فلور کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے، تو اکوموڈیٹڈ اگر ہم اس کو کریں تو اب اس ٹائم پہ اس کا انکلوڈنگ دا بیسمنٹ 7th فلور کا کام ان پروسیس ہے۔ گڈ۔ تو آپ اس کو آپریشنل کب کر رہے ہیں؟ رائل سوئس کا جو آپ کے ساتھ MOU ہوا ہے وہ کب آپ اس کو آپریشنل کریں گے؟ اس کی کمپلیشن ڈیٹ جو ہے وہ ہماری آ رہی ہے دسمبر 2026 میں، انشاءاللہ ہم نے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے، جبکہ آپریشنل یہ بائی دا فرسٹ اور میکسیمم بائی 2nd کوارٹر آف 2027 انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اپنی تمام تر سروسز کے ساتھ
کمرشل بھی اور ہوٹل ریلیٹڈ بھی جو ہیں ان کے ساتھ یہ 2027 میں آپریشنل ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ جب انسٹالمنٹ کلیئر ہو جاتی ہیں تو تقریباً یہ 1 سال کے اندر یا 6 ماہ کے بعد آپ اس کو آپریشن کریں گے, وہ آپ کا ٹائم پیریڈ کیا ہے؟ انسٹالمنٹس کا ابھی دیکھیں ڈفرینٹ فیزز میں ہمارے ساتھ ڈفرینٹ ٹائمس پہ انویسٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہمارا نارمل ایک اسکیجول چل رہا ہے یہ اسی کے ساتھ بالکل پیرلل چل رہا ہے. موسٹلی ہمارے کلائنٹس کی انسٹالمنٹس بھی اسی ٹائم فریم میں ہی ہوں گی جب تک ہمارا انشاءاللہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا. موسٹلی کلائنٹس کے ہمارے پیمنٹ کا اسکیجول کمپلیٹ ہو چکا ہوگا بائی دیٹ ٹائم. گڈ. اچھا, جب یہ آپریشنل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا جو ارننگ ہے, اس کا جو رینٹ ہے, وہ ہمارے کلائنٹس کو کیا ملے گا اور رائل سوئس کمپنی کو کیا ملے گا؟ اچھا قاری صاحب, اس میں بیسٹ جو فیکٹر آتا ہے نا, کیونکہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں کیونکہ یہ کانسیپٹ پاکستان میں ریلیٹیولی نیو کانسیپٹ ہے, تو اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے لوگوں کی بیسک وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ان کو ہائی رینٹلز ملیں. تو اگر میں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا تو وہ یہ اس طرح سے ہے کہ ہمارے جو کانسیپٹ ہے کہ ہم نے اس کو, کیونکہ یہ پر نائٹ رینٹلز پہ سویٹس جاتے ہیں تو اس کا اچھا خاصا ریونیو اکٹھا ہوتا ہے, تو اس میں سے جو پروفٹ ہے, پروفٹ شیئرنگ ہم 60-40 کی بیسس پہ کرتے ہیں, جس میں 60% گوز ٹو دا کلائنٹ اور دا انویسٹر, اور آپ کا جو 40% کا ہوتا ہے جس میں اوور ہیڈ ایکسپینسز ہیں یا گروپ کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ شیئر گروپ کی طرف جاتا ہے. تو 60% ایک کافی ہیلدی پرسنٹیج میں ہم اپنے ساتھ پروفٹ شیئرنگ میں اپنے کلائنٹس کو اس میں انشاءاللہ لے کے چلیں گے. گڈ. اس سے اگلا کوشچن یہ ہے کہ جو رینٹ ملے گا وہ ایز اے انویسٹمنٹ کے ملے گا یا پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ملے گا؟ مثال کے طور پر ایک بندے نے 600 اسکوائر فٹ کا یونٹ خریدا ہوا اور اس کی انویسٹمنٹ وہ شروع والی ہے, پری لانچنگ والی, اور ایک کی فریش ہے, تو اس کی رینٹ ویلیو جو ہے وہ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے ہے یا اس کی انویسٹمنٹ کے اوپر ہے؟ اس کی بیسک جو اس کی ارننگز ہیں یا اس کے پروفٹس جو بھی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اپریسیشن کو بھی انکلوڈ کر کے, وہ ہوتے ہیں اس کی آپ اس میں کتنے ایریا کے اسٹیک ہولڈر ہو. تو وہ اسٹیک ہولڈر اسی صورت میں ہے کہ آپ کا اس میں کتنے جو اسکوائر فٹس ہیں اس میں آپ کا شیئر ہے یا آپ اس میں کتنے اسکوائر فٹس کے مالک ہیں. تو بیسکلی یہ اسکوائر فٹ کے اکارڈنگلی ہی پروفٹس ڈیسائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. گڈ. تو ذوالقرنین بھائی یہ بتائیں کہ ایک تو انویسٹر کو اس کا وہ رینٹ ملے گا, اس کے علاوہ بھی اس کو کوئی فیسلٹیز, مثال کے طور پہ ہمارا ایک اوورسیز کلائنٹ ہے, وہ آتا ہے, وہ 1 ہفتے کے لیے یہاں پہ اسٹے اپنے ہوٹل سویٹ میں کرنا چاہتا ہے یا وہ 2 دن کا کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے بھی کوئی بینیفٹ ہے کہ اتنے دن کا اس کا اسٹے فری ہے اس فیسلٹیز کے ساتھ یا اس کا نہیں ہے, اس کی کیا ہے وہ آپ کے پاس؟ اچھا, اس میں مینلی ایک بینیفٹ نہیں ہے, بہت سارے بینیفٹس ہیں لیکن جن کو کور کرنے کے لیے شاید ابھی ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, لیکن میں آپ کو سیدھا 1-2 چیزیں مینشن کرنا چاہوں گا جو ٹاپ آف دا لائن ہے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ رینٹ سے ہٹ کے اگر چیز دیکھی جائے, رینٹ تو چونکہ بہت اچھے ہیں ہوٹل پراپرٹیز کے, لیکن رینٹ سے ہٹ کے اگر بات کی جائے تو وہ اس میں آ جاتی ہیں ان کی اپریسیشن. جو اپریسیشن ہے جس لوکیشن پہ اس ٹائم پہ ہم یہ پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں, اگر آپ ہوٹل انڈسٹری کو دیکھیں یا ہاسپٹیلٹی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں تو اکراس ٹوین سٹیز اس سے اچھی کوئی لوکیشن نہیں ہے ہوٹل کے لیے, کیونکہ آپ کی جو 5 اسٹار کی ٹارگیٹ آڈینس ہے وہ آپ کی ایئرپورٹ سے ہی بلانگ کرتی ہے, وہ وہیں سے آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایئرپورٹ سے بالکل فرسٹ اپروچ پہ تقریباً 5 منٹ کی ڈرائیو پہ یہ پروجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایسی پرائم لوکیشن پہ ہے کہ اس کی ان دا فیوچر اپریسیشن ویلیو بہت زیادہ ہے. دوسرا اسپیکٹ جو آپ نے پوچھا کہ کچھ اوورسیز کلائنٹ آتے ہیں وہ ان سروسز سے خود بھی مستفید ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ چیز ہے کہ ان کے لیے بیسکلی ممبرشپ کارڈز ہیں یا پریولیج کارڈز ہیں, ہم ان کے لیے وہ کارڈز ان دا فیوچر ایشو کریں گے جس کی بیسس پہ وہ یہاں پہ اپنی 15 ڈیز کا ان کو ایک اینول اسٹے کا فیسلٹی ہوگی. تو یہ ان کے لیے ایک اور پریولیج ہے کہ وہ آ کے ایک 5 اسٹار سروسز اور ایک ٹاپ ناچ قسم کے ہوٹل میں آ کے جس طرح کی سروسز انہیں انٹرنیشنلی ملتی ہیں سیم سروسز کے ساتھ وہ یہاں پہ اسٹے کر سکتے ہیں. گڈ, بہت زبردست جی. تو اس کے علاوہ ان کو وہ جو آپ کارڈ ممبرشپ دیں گے, چونکہ یہ ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے, پوری دنیا کے مختلف ممالک میں ان کی برانچز ہیں, بندہ ٹریولنگ کرتا ہے یا وہ وزٹ کرتا ہے کسی آؤٹ کنٹری میں, تو وہاں پہ وہ رائل سوئس میں اپنا اسٹے کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس ممبر کارڈ ہے, تو وہاں پہ بھی اس کو کوئی ڈسکاؤنٹ ملے گا یا کوئی ایسی اس کو فیسلٹیز ملیں گی؟
یہ کانسیپٹ ویسے بھی انٹرنیشنلی اسی طریقے سے ہوتا ہے، اور ہم بھی انشاءاللہ اس پیٹرن کو ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہم اس کو اسی لیول پہ لے کے جائیں. ان دا بگننگ چونکہ ہم ان کو اپنے اینڈ پہ کارڈ ایشو کر رہے ہیں، تو ہم یہ سروسز اس پروجیکٹ سے شروع کر کے انشاءاللہ ہم اسی چین کو ایک وہ کارڈ کی گلوبل ایکسیپٹنس بنائیں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ اگر ورلڈ وائڈ کہیں پہ بھی ٹریول کرتے ہیں تو اس کی بیسس پہ انہیں اسپیشل بینیفٹس اور اسپیشل ڈسکاؤنٹس مل سکیں. تو انشاءاللہ اس کی گلوبل ایکسیپٹنس ہوگی انشاءاللہ. گڈ. تو ذوالقرنین بھائی دیکھیں، کلائنٹ جو انویسٹ کرتا ہے اس کی ہمارے پاس ایک امانت ہوتی ہے، اور میری سچی بات ہے، یہ کوشش ہوتی ہے کہ کلائنٹس کی، وہ اس نے ہمارے اوپر ٹرسٹ کیا، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی، ہمیں اس نے کال کی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ورکنگ کر کے ایسے پروجیکٹ کے اندر جہاں پہ اس کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو. چونکہ آپ کا بھی اسلام آباد راولپنڈی کے اندر، اس ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر اور اس طرح ہائی راز کے اندر آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے، تو آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر رائل سوئس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے کیا بینیفٹ ہیں؟ یہ کوئی فائدہ مند ہے، دوسروں سے زیادہ ہے، یا اس کی کیا آپ کا وہ ایکسپیرینس ہے؟ آپ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اگر دیکھا جائے، چونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے کچھ ٹائم سے تو ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں کچھ ڈیفیکلٹیز تھی، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس ڈیفیکلٹی کو اپرچونٹی میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. اس وقت دیکھا جائے جتنا اگر مارکیٹ سلو ہے تو اسی کے اکارڈنگلی آپ کے لیے بہت سارا انویسٹر اس ٹائم پہ بھی ایکٹیو ہوتا ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ کل جیسے ہی مارکیٹ چلے گی تو یہ چیزیں ڈبل ٹرپل اور اس طرح سے ان کی اپریسیشن ہوگی، ریٹس میں بھی ایک جمپ آئے گا. سب سے پہلے تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے، اور دوسری بات ہے آئیڈیل ٹائم میں بھی آپ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے پروجیکٹ کون سا آئیڈیل ہے. اس لوکیشن کی وجہ سے ہوٹل انڈسٹری میں اسپیسیفکلی جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جنرلی جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں ان کو ہوٹل انڈسٹری کے کانسیپٹ کا بخوبی آئیڈیا ہے، وہ ویل اویئر ہیں اس چیز سے. تو جو ہوٹل انڈسٹری میں اسپیسیفکلی لوگ بھی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے لوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس سے بہتر آپشن شاید ہی کوئی ہوگا، کیونکہ یہ بہت پرائم لوکیشن پہ ہے ہوٹل انڈسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. دین ان کی اپریسیشن بھی اچھی ہے. نمبر 3 ان کے لیے رینٹل کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت سارے فوائد ہیں. چوتھی چیز جو ہے، جو ابھی میں نے آپ سے شیئر بھی کی، کہ ان کو ایک اکوموڈیشن ہے یا ان کے اپنا اسٹے کا بھی ہم انشاءاللہ ان کو بھی وہ چیز بھی آفر کر رہے ہیں. تو بائی آل مینز ہیسل فری طریقے سے یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس کو آپ کو کرنے کے بعد پریشانی نہیں ہوگی، جس میں آپ کو رینٹل بھی بغیر کسی پریشانی کے انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور ہوگا. تو یہ ہر طریقے سے ایک ہیسل فری اور مطلب آپ کے لیے تسلی بخش انویسٹمنٹ ہے. اور گروپ جو ہے، سب سے پہلی بات ہے J7 گروپ جو ہے ہمارا، آپ آلریڈی ہمارے پروجیکٹ سے آپ کو پتہ ہے آپ وابستہ ہیں، تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ہم ڈیلیور کرنے والا گروپ کا حصہ ہیں. ہمارے باقی پروجیکٹس کو بھی دیکھیں گے اور اس پروجیکٹ کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس مارکیٹ میں J7 ہی شاید ایک ایسا نام ہے جو اپنی کمٹمنٹ کے مطابق کنسٹرکشن بھی کر رہے اور چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں. گڈ. بہت اچھا جی. سید ذوالقرنین حیدر صاحب، آپ نے ہمارے جتنے کویسچن تھے ان کا بہت ہی بخوبی ان کے آنسر دیے ہیں. تو میرے جتنے بھی اوورسیز کلائنٹس ہیں یا اسلام آباد راولپنڈی کے مکین ہیں، تو ایسے پروجیکٹ کے اندر جو آن گراؤنڈ موجود ہوں، جن کے بلڈر اچھے ہوں. اب دیکھیں کتنے ایسے پروجیکٹ ہیں کہ جن کے اندر لوگوں کی انویسٹمنٹ پھنس گئی ہوئی ہے. بلڈر ٹرسٹیبل نہیں ہے، بلڈر اس کو ابھی بنا نہیں رہے. تو J7 گروپ اسلام آباد کا ایک برانڈ ہے اور بہت کمیٹڈ اور بہت سٹرانگ گروپ ہے. تو پھر ان کا یہ MOU جو ہوا ہے ایک انٹرنیشنل برانڈ کے ساتھ ہے. تو اس کے اندر انویسٹمنٹ انشاءاللہ میری یہ کوشش بھی ہوتی ہے اور اللہ سے مانگتا بھی ہوں، دعا بھی کرتا ہوں کہ لوگوں کی امانتیں ایسی جگہ پہ رکھوں جہاں پہ ان کو ایک اچھی ارننگ آئے، ان کو بینیفٹ ہو، بلکہ ان کی انویسٹمنٹ سیکیور رہے، ان کے بچوں کا ایک اچھا فیوچر بنے. تو اس کے لیے آپ کے پاس ابھی اسلام آباد کے اندر سب سے اچھی لوکیشن کا جو پروجیکٹ ہے وہ رائل سوئس ہے. اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کریں، انشاءاللہ ان فیوچر آپ کو بہت اچھی ارننگ آئے گی اور آپ کی انویسٹمنٹ جمپ بھی کرے گی اور انشاءاللہ سیکیور بھی رہے گی. باقی اگر رائل سوئس کے متعلق آپ کوئی کویسچن مزید کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر رائل سوئس کی سائٹ کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی پرائم گروپ مارکیٹنگ کی ٹیم آپ کو پراپر اس کی سائٹ کا وزٹ کروائیں گے. باقی انشاءاللہ پہلے بھی ذمہ داری کے ساتھ سروسز دے رہے ہیں، انشاءاللہ بکنگ سے لے کر ڈیلیوری تک
ذمہ داری کے ساتھ سروسز دیں گے. باقی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.